وسلم آپ نے ادا کی، تو آپ سب جانتے ہیں عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا، اور عقیقہ جو ہے وہ سنت 7ویں دن کا ہے۔ تو زندگی میں آپ کسی بھی وقت میں اور زندگی کے کسی بھی عمر میں آپ عقیقہ کریں گے، عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن عقیقہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا، اور عقیقے کے اندر آج بہت ساری جو ہے باتیں لوگوں میں پھیلتی ہے کہ بیٹے کے لیے 2 بکرے ہی ہونا چاہیے اور بیٹی کے لیے بکری ہی ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ بات آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے، علماء سے آپ نے سنا ہے، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ جہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں، علماء وہیں پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر دونوں میں الٹ پھیر ہو جائے، یعنی لڑکی میں اگر بکرا ہو جائے اور لڑکوں میں اگر بکری ہو جائے، تب عقیقہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، استطاعت ہو تو پھر لڑکے کے لیے 2 بکرے ہونا چاہیے، یا 2 بکری ہونا چاہیے، یا 1 بکری 1 بکرا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر 1 جانور ہی سے کام چل جائے گا، 1 جانور ہی پر عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے، اور حضرات محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن حضرات محترم، ہوتا کیا ہے آج ہمارے گھروں میں، آج ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، ہم سب کچھ تو کر لیتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے ہم اپنے گھر میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں محلے اور پڑوس کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، پیدائش کی خوشی پر ہم وہاں پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہم وہاں پر کھانا بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، ہم چھٹی کے نام پر بے شمار خرچ کر دیتے ہیں، ہم اور آگے بڑھتے ہیں، بچے کی ہم ایک سنت ادا کرتے ہیں، یعنی انبیاء کی ایک سنت ہم اور ادا کرتے ہیں، اسے ہم ختنہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو جمع کر کے وہاں پر بھی بے شمار خرچ کرتے ہیں۔ سال پورا ہوتا ہے یا سال پورا ہوتا ہے، ہم برتھ ڈے کے نام پر پارٹی جو ہے اٹینڈ کرتے ہیں، ہم پارٹی کرتے ہیں، وہاں بھی رشتے دار جمع ہوتے ہیں، دوست احباب جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا کیا، ہم نے عقیقے کے نام پر ہم نے عقیقے کو چھوڑا، ہم نے چھٹی کے نام پر بہت کچھ کر دیا، اور جب ہم نے ختنہ کیا ہم نے بہت کچھ خرچ کر دیا، اور ہم برتھ ڈے جب اپنے بچوں کے مناتے ہیں، یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے، ہر سال برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تو یہ چھٹی کرتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، اور دیگر رسومات آپ ادا کرتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی جو ہے اس کا اسلام میں کوئی معاملہ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو برتھ ڈے کے نام پر بے شمار خرچ کرتے ہیں، آپ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، فضول چیزوں میں آپ خرچ کرتے رہتے ہیں، اگر باقی رہتا ہے تو وہ بچے کا عقیقہ باقی رہتا ہے۔ اور عقیقہ ہم کب کرتے ہیں، ہم تو میں نے بتایا کہ زندگی میں کسی بھی موقع پر عقیقہ کریں گے، عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرات محترم، ایک چیز، ایک بشارت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم اور آپ اس سے محروم رہ جائیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کا عقیقہ آپ 7ویں دن کر دیا کریں، تاکہ بچہ بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اور وہ بشارت جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حدیث کی روشنی میں آپ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے تو آپ اس کے بھی مستحق ہو جائے۔ حضرات محترم، ختنے کے نام پر اور اس کے بعد جو ہے ہم چھٹی کے نام پر اور برتھ ڈے کے نام پر ہم بے شمار خرچ کرتے ہیں، لیکن عقیقہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، عقیقہ کتنی عظیم سنت ہے، اور عقیقے کے فائدے کتنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو عقیقہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ عقیقہ جس بچے کے نام پر کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے، اللہ اس بچے کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور دوسری بشارت میں آپ کو سنا دو، کتنی عظیم بشارت ہے اور کتنی بڑی چیز ہے، ہم اس سے بسا اوقات محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کوئی بچہ اگر
بچپن میں انتقال کر جائے، ماں کی گود میں انتقال کر جائے اور کم سنی کے عالم میں اگر وہ بچہ موت کی آگوش میں چلا جائے تو ہم نے یہ علماء سے سنا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے جو بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں کل بروز قیامت اپنے ماں باپ کی وہ سفارش کریں گے اور انہیں اپنے سے پہلے جنت میں داخل کروائیں گے، اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں، یہ کتابوں کے اندر آیا ہے، لیکن حضرات محترم ذرا غور کریں، کیا ہر بچے کا معاملہ یہ ہے؟ ہر وہ بچہ جو ماں کی گود میں انتقال کر جائے، وہ بچہ جو کمسنی کے عالم میں انتقال کر جائے، کیا ہر بچے کے لیے بشارت ہے؟ نہیں میرے عزیز، نہیں۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو یہ علماء بیان فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ یہ بشارت ان بچوں کے لیے ہے، ان ماں باپ کے لیے ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا بچپن میں اور عقیقے کے بعد وہ بچہ اگر انتقال کر گیا تو پھر اس بچے کے لیے اور ماں باپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر کے انہیں جنت میں داخل نہیں کروائے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات محترم، لیکن اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچپن میں انتقال کر گیا تو پھر اس بشارت سے محروم رہ جائیں گے وہ ماں باپ۔ حضرات محترم، ایک فائدہ تو یہ ہے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا کریں اور عقیقے سے فائدہ یہ ہے وہ صدقہ جو ہوتا ہے جو بچے کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کو تمام بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ بچہ بچپن ہی میں انتقال کر گیا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ حضرات محترم، یہ خوشی کے موقع پر یہ محفل پاک سجائی گئی، عقیقہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں، تقویٰ میں، طہارت میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس سے لطیف بینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا اللہ سے باپ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔